ناظرین، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں PPN نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان اعجاز چودھری۔ آج ہمارے درمیان جو شخصیت ہے وہ ہے چودھری محمد زاہد حسین کمبو۔ چودھری محمد زاہد حسین کمبو اس علاقے سے اس UC 88 سے 2 دفعہ جنرل کونسلر منتخب ہو چکے ہیں۔ PTI کے ساتھ ان کا تعلق ہے، PTI کے بہترین سرگرم کارکن رہنما ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جناب زاہد حسین کمبو صاحب سے ہم پوچھتے ہیں، پہلے آپ تو اپنا یہ تعارف کرائیں تھوڑا سا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب جاز صاحب، آپ کے چینل کا بڑا مشکور ہوں، آپ میرے پاس تشریف لائے ہیں میرا انٹرویو جاری کرنے کے لیے۔ میرا نام تو آپ نے بتا دیا ہے۔ میں آج کل سماجی کام کر رہا ہوں لوگوں کے، اپنی UC کے حوالے سے۔ کوئی کسی کا پانی کا مسئلہ ہے، کسی کا سیوریج کا مسئلہ ہے، کسی کی گلی بنوانی ہے، تو ابھی روزانہ کی بنیاد پہ یہ کام چل رہے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے، اس کا میں انشاءاللہ جواب دوں گا آپ کو۔ جیسا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ اس دفعہ اس UC کے چیئرمین کے کینڈیڈیٹ ہیں PTI کی طرف سے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس علاقے کے کیا مسائل ہیں، اور آپ انشاءاللہ کامیابی کے بعد کیا مسائل ہیں جو آپ حل کریں گے؟ پہلے تو جاز صاحب، اس علاقے کے بڑے ہی مسائل تھے۔ یہاں پانی کا ایسا نظام خراب تھا کہ گھروں میں پانی بالکل جو نا گندا آ رہا تھا۔ پھر ہم نے کوشش کر کے میاں محمود الرشید صاحب، کیونکہ ہمارے یہاں کے MP ہیں، اور MN ہیں شفقت محمود صاحب، ان سے جا کے ملے وفد کی صورت میں۔ ان کو جا کے بتایا کہ یہ ہمارے UC کے مسائل ہیں، جس میں پانی بالکل صاف نہیں آ رہا اور بالکل گندا آ رہا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے ہمارا گلیوں میں وزٹ کر کے اس کام کو مسئلہ حل کرایا، جس میں پانی بالکل اب لوگوں کے گھر کلین آ رہا ہے، صاف آ رہا ہے۔ ایک دو جگہ پہ مسئلے ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ بھی جلدی سے جلدی ہم حل کروا رہے ہیں۔ ہماری UC میں میاں محمود الرشید صاحب اور ہمارے MN شفقت محمود صاحب نے بہت زیادہ فنڈز جاری کیے ہوئے ہیں، وہ کام کروا رہے ہیں، گلیاں بنوا رہے ہیں۔ ہمارا تو یہ حال تھا کہ یہاں سیوریج کا نظام بھی بہت خراب تھا۔ پچھلی جو حکومتیں تھیں جنہوں نے یہ کام کیے ہیں، انہوں نے کام کیے ہی کوئی نہیں۔ صرف ان کے جو ناظمین تھے، ان کے جو کونسلر تھے، انہوں نے اپنی جیبیں بھری اور بس چلتے پھرتے رہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ تعالی، ہماری جو ٹیم ہے میاں صاحب اور شفقت محمود صاحب کے نیچے کام کر رہی ہے، اور ہمارے علاقے میں اب تقریباً 90% گلیاں بن چکی ہیں، سیوریج کا نظام ہو رہا ہے کام، اور سارے کام تقریباً عوام کے ہم حل کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آگے اللہ تعالی اور موقع دے گا ہمیں، ہماری پارٹی کو، تو انشاءاللہ تعالی اور زیادہ کام کریں گے۔ زاہد صاحب، آپ نے پارٹی کی بات کی، تو پارٹی کے حوالے سے میں بات کروں گا۔ کیا جو PTI نے ابھی ہیلتھ کارڈ کی بات کی ہے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ ہیلتھ کارڈ کیا ہے اور عوام کو اس کا فائدہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں جی جاز صاحب، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ ہمارا جو شناختی کارڈ ہوگا 1 جنوری سے، پنجاب کا 3 صوبے اس میں شامل ہیں، تو تینوں صوبوں کے لوگوں کا جو شناختی کارڈ ہوگا وہی ہیلتھ کارڈ ہوگا۔ ہمارے گھر میں کسی بچے کو، کسی کو بھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ کتنے ہاسپٹل ہیں اس میں جا کے مفت علاج کرا سکیں گے۔ 10 لاکھ تک ایک خاندان جو ہے نا اس میں علاج کرا سکے گا۔ یہ آپ صاحب لگا لیں کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ کام کیا ہے۔ نہیں تو آپ کو پتہ ہے پہلے کتنی حکومتیں آئی ہیں، کسی نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، ہیلتھ کے لیے کچھ نہیں کیا، ایجوکیشن کے لیے کچھ نہیں کیا۔ یہ عمران خان صاحب ہیں جو دن رات محنت کر رہے ہیں، اور پنجاب 3 صوبے جو ہمارے تھے، پنجاب، KP کے، بلوچستان میں آپ کا جو شناختی کارڈ ہے، ID کارڈ ہے، وہ ہیلتھ کارڈ ہو جائے گا۔ اور ہمارے لوگوں کو کیا چاہیے جاز صاحب؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے، عوام تھوڑی سی جو ہے نا اس طرف ہے کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے۔ اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم خودکشیاں کر لیں۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جاز صاحب، مہنگائی تو پوری ورلڈ پہ ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کرونا کی وجہ سے جب ہماری حکومت آئی ہے، اس کے ساتھ ہی یہ کرونا والا مسئلہ آ گیا۔ اس کی وجہ سے پوری دنیا میں، آپ انگلینڈ چلے جائیں، جرمنی چلے جائیں، آسٹریلیا چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، حتیٰ کہ امریکہ تک چلے جائیں، تو مہنگائی تو ان ملکوں میں بھی بہت ہے۔ ہمارا تو ملک پھر بھی ترقی پذیر ہے، وہ تو ترقی یافتہ ملک ہیں، ان میں بہت زیادہ مہنگائی ہے۔ اللہ کا شکر ہے
اللہ کے کرم سے عمران خان صاحب نے اسمارٹ جو لگائے لاک ڈاؤن، اس کی وجہ سے ہمارے جو غریب لوگ تھے، غریب عوام تھی، ان کا روزگار چلتا رہا ہے۔ آج بھی دیکھیں آپ کہ ہر بندہ فرسٹ کلاس کما رہا ہے، کوئی بندہ یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی پرابلم ہے۔ چند لوگ ہوں گے جو غریب ہیں، ان کے لیے بھی اب دیکھیں نا، ہمارے جو خان صاحب ہیں وہ کام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مہنگائی والا مسئلہ بھی اب نیچے آ رہا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہ مہنگائی اور نیچے آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیں نا، اب پٹرول بھی سستا ہو رہا ہے، آج مجھے پتہ چلا ہے کہ چینی بھی سستی ہو گئی ہے، تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ 70 سال سے جو لوگ پہلے حکومت کر رہے تھے، آپ خود حساب لگا لیں کہ انہوں نے اتنی دیر حکومت کی ہے، انہوں نے کیا کچھ نہیں ہے۔ اب خان صاحب اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور مہنگائی کا مسئلہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ حل کریں گے۔ جو اس سے پہلے حکومت تھی اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا واقعی انہوں نے کرپشن کی اور ان کو سزا ملنی چاہیے؟ دیکھیں اعجاز صاحب، انہوں نے اگر کرپشن نہیں کی تھی، فرض کریں آپ کہتے ہیں، تو پھر وہ کیوں ملک سے فرار ہے؟ کیا ان کو مسئلہ ہو گیا جو ملک یہاں پہ تو وہ بیمار تھے، اب آپ جا کے ماشاءاللہ انگلینڈ میں مزے کر رہے ہیں، تو اب آپ خود ہی حساب لگا لیں کہ کرپشن کا بازار گرم تھا تو یہ مسئلہ تھا نا، تو ان کو 7 سال سزا بھی ہوئی ہے۔ تو پوری کوشش ہے انشاءاللہ تعالیٰ، جس نے جو بھی غلطی کی ہے، جو لوٹا ہے، اس مال کو واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں خان صاحب، تو انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے لگے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ اس مسئلے کو بھی حل ہوگا، کیوں نہیں ہوگا۔ یہ جو عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا جی غریبوں کے لیے گھر، بینک قرضہ دے گا، یوتھ کے لیے قرضے تھے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا کسی کو قرضے ملے ہیں یا ابھی وہ سلسلہ جاری ہے؟ نہیں، قرضے تو لوگوں کو کئیوں کو مل گئے ہیں بینکوں کے لیے، بینکوں میں سے، اور 3% پہ مل رہے ہیں، سب سے کم ریٹ پہ۔ جب آپ نے گھر اگر بنانا ہے تو اس میں 20 لاکھ پہ تک، 50 لاکھ کا، 1 کروڑ کا قرضہ جو ہے نا وہ آپ اپروو کرا سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ صرف اور صرف 3% آپ نے اس کا 20 سال میں دینا ہے زیادہ، وہ اس میں یہ ہوگا پھر آپ اپنے گھر کے مالک بن جائیں گے، اور کیا چاہیے عوام کو، یہی ہو سکتا ہے فی الحال تو۔ آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہے، میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ MNA موجود ہے، MPA موجود ہے، دونوں اس علاقے میں جو ہے نا وہ وزیر ہے، ایک صوبائی وزیر ہے، ایک جو ہے وہ وفاقی وزیر ہے، تو پھر یہ بلدیات کی کیا ضرورت ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلدیات ہونی چاہیے؟ بلدیات اس لیے، یہ بلدیات کا جو کونسلر کا نظام ہے، ناظم کا، چیئرمین کا، یہ نظام اس لیے ضروری ہے کہ عوام کو اس کی دہلیز کے اوپر انصاف مل سکے۔ اس کے جو کام ہے عوام کے، آپ دیکھیں نا MPAs ہیں ہمارے، بالکل سنتے ہیں، عوام ہمارے پاس آتی ہے، پھر ہم ان کے پاس جاتے ہیں، پھر وہ ایک پروسیجر ہوتا ہے، وہ بھی کام ہو رہے ہیں۔ لیکن اب یہ بلدیاتی جو نظام ہے، آپ کو پتہ ہی ہے عمران خان صاحب کا ایک شروع سے ویژن تھا کہ میں جو اختیارات ہیں ان کو نیچے کی سطح پر دینا چاہتا ہوں، تاکہ لوگوں کے گھر بیٹھے ہوئے، گھر کے قریب یونین کونسل میں جا کے اپنے مسائل کو حل کرائیں۔ اس کے لیے یہ بلدیاتی نظام ہونا ضروری ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جن ملکوں میں بلدیاتی نظام نہیں ہوتا ان میں کام کروانے کی بڑی مشکل پیش آتی ہے عوام کو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہمارا نظام بہترین آ رہا ہے، پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ڈائریکٹ آپ اپنے لاہور کا میئر چنیں گے، عوام اس کو ووٹ دے گی، پہلے نہیں دیتی تھی عوام ووٹ، اس دفعہ عوام ووٹ دے کے اپنا بلدیاتی اور جو ہے وہ چیئر چنیں گی اپنا۔ تو وہ اس کے بعد یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ زیادہ لارڈ میئر لاہور کا، تو اس کے بعد یہ ہے کہ زیادہ کو MPs کے پاس کم جانا پڑے گا، یہاں یونین کونسل لیول کے اوپر ہی یہ کام ہو جائے کریں گے یہاں پہ۔ بالکل ٹھیک ہے جی، یہ جی زاہد کمبو صاحب تھے جو کہ ہمیں بتا رہے تھے کہ بلدیات پنجاب پاکستان کے اندر بہت ضروری ہے۔ بلدیات جو ہے وہ گھر کی دہلیز پر انصاف مہیا کرنے اور چھوٹے مسائل حل کرنے کا ویژن رکھتے ہیں، اور جبکہ MNA اور MPAs کا کام قانون بنانا ہے، اور قانونی حد تک وہ ٹھیک ہے، وہ صوبائی اسمبلی میں قانون بنائے، جو وفاقی ہیں وہ قومی اسمبلی میں حقوق بنائے، قانون بنائے، جبکہ جو بلدیات ہیں یہ نچلی سطح پر آ کر جو ہے مسائل حل کرے گی۔ اگلے پروگرام تب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔